کہتا ہے مجھے شوگر ہے، ذیابیطس ہے، میری شوگر کا علاج فیم ہے، افیون ہے، میں اس ڈر سے نہیں کھاتا کہ لوگ کہیں گے پہلا مسیح عیسیٰ علیہ السلام وہ شرابی تھا اور دوسرا مسیح افیونی نکل آیا، اس وجہ سے میں فیم نہیں کھاتا۔ غور کریں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب خطاب فرماتے ہیں۔ استاذ العلماء فضیلت الشیخ جناب مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب حافظہ اللہ، مدیر مرکز انس بن مالک، آخری من سٹاپ، جناب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اسپیکر بہترین چل رہا تھا، ایکو مکمل بند کر دیں اور آواز بھی مناسب رکھیں، ایکو بند کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کو درس دے رہے تھے۔ ایک شخص اچانک مسجد میں تشریف لایا اور وہ سب کو درمیان سے ہٹا کر کراس کر کے آگے بڑھنے لگا۔ صحابہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اب جب اس کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ اجنبی محسوس ہوا، کسی کی پہچان میں نہیں۔ جب اس کے لباس اور بالوں کو دیکھا تو لباس انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ۔ جب اس کے بال، یار آواز کم کر دو، کچھ نہیں ہو چل رہا، تھوڑی سی آواز کٹ رہا۔ بال انتہائی سیاہ ہیں، لباس انتہائی سفید ہے۔ جب بال اور لباس دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ساتھ والے گھر سے ہی نکل کر آیا ہو، کوئی خاک نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، اور کپڑوں پر کوئی سلوٹ نہیں۔ اور جب چہرہ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے بہت دور سے آیا ہے، کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ سب کو کراس کیا تو حضور کے پاس پہنچا۔ جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹھا بھی ایسے انداز میں جیسے نماز میں تشہد کی کیفیت ہوتی۔
اب کیفیت وہ بنا کر اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑ دیے ایسے. اب صحابہ حیران ہوئے، سب کو کراس کیا، آگے پہنچا، حضور کے سامنے گیا، گھٹنے سے گھٹنا جوڑ دیا اور اس سے آگے اپنے ہاتھ حضور کی ران پر رکھ دیے. اب حیران ہوئے اور پوچھنے لگا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے اسے 6 باتیں بتائیں. ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 6. ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. اس نے کہا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں. ہم حیران ہوئے، اگر تمہیں پہلے ہی پتا تھا تو پھر آگے آنے، یہاں بیٹھنے، ہاتھ رکھنے، سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا 5 چیزیں. ایمان کتنی تھی؟ 6. اسلام کتنی؟ 5. اللہ کی توحید، میری رسالت پر ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام ہے. اس نے پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ قرآن میں ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں. احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر عبادت، صرف نماز نہیں، روزہ بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، اتنی توجہ سے اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ کر یہ کر رہے ہو، اور اگر نہیں تو کم از کم وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. پوری توجہ سے کرو. تو اس نے پھر پوچھا، کہا کہ صدقتا، اب سچ کہہ رہے. پھر کہنے لگا قیامت کب آئے؟ فرمایا وہ نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اور پھر وہ کہنے لگا کوئی نشانیاں؟ تو فرمایا ہاں نشانی یہ ہے کہ جب انتہائی غریب، جن کے پاس جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں ہوگا نا، اور پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوں گے، وہ مال میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ اونچے اونچے محلات بنا کر فخر کریں گے نا، تو سمجھ لینا قیامت آ گئے. اور دوسری سن، جب اولادیں نافرمان ہو جائیں یا زنا عام ہو جائے تو سمجھ لے قیامت آ گئی. اس نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں. یہ کہہ کر اٹھ گیا اور چلا گیا. آپ نے تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اس آدمی کو واپس بلاؤ. وہ گئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی بھی نظر ہی نہیں آیا. جلدی سے واپس آئے تو کہا حضور بندہ تو ہے ہی نہیں. فرمایا وہ یقیناً انسان تھا ہی نہیں. ذاکا جبرائیل علیہ السلام یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، عام انسان نہیں تھے. وہ تمہارے پاس آ کر تمہیں تمہارا دین سکھانا چاہتے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانا چاہتے ہے. تو یہ بڑی تفصیل، لیکن اس کا پہلا حصہ کیا تھا؟ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 6. جس میں یہ ہے وہ مومن ہے، نہیں ہے کافر ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ 6 چیزیں، ان پر ایمان قادیانیوں کا ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان کا ایمان نہیں ہے. آج ہمیں کہا جاتا ہے قادیانی کافر کیوں کہتے ہو، کیوں کافر ہے؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں. ایمان آپ نے پڑھا
سب سے پہلے ایمان ہے اللہ پر ایمان. اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ذات ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اپنے عرش کے اوپر ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں. قل هو اللہ احد، اکیلا ہے. جڑا کہے 2 جھوٹا، جو کہے 3 جھوٹا، جو کہے 4 جھوٹا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز. بے نیاز کا مطلب انہوں بھوک دی ضرورت نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، چلنے پھرنے اور کسی سے تعاون لینے کی ضرورت، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی اس کے برابر کا ہے؟ اور مرزا کیا کہتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی 1840 میں پیدا ہوا. گرداسپور ضلع تھا، قادیان علاقہ تھا. تو 1840 میں پیدا ہونے والا شخص اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے، میں نے کشف میں دیکھا کہ میں ہی خدا ہوں، اور جس نے اب میرے اور خدا میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں. اب یہ اس کے جملے ہیں. جو شخص اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نبی تو دور کی بات ہے نا، وہ بندہ مسلمان بھی نہیں. اور جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے، جو اس کو مسلمان سمجھے، وہ بھی مسلمان نہیں. نبی ہونا تو دور کی بات ہے. جو شخص اپنے آپ کو رب کہے، خدا کہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. اور جو اس کو مسلمان سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. قادیانیوں سے ایک اختلاف نہیں ہے کہ وہ نبی کہلاتے ہیں. پہلا اختلاف یہ ہے کہ یہ اللہ کا گستاخ ہے. قادیانی مرزا اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کی ایک کتاب ہے تذکرہ. وہ کہتا ہے، اوپر اردو میں لکھا ہوا ہے، مجموعہ الہامات و وحی مرزا، کہ مرزے پر جو وحی آئی ہے نا اور جو الہامات ہیں اس کو جمع کیا ہوا ہے. اس میں اس نے کہا ہے کہ رب کہتا ہے اخطئ و اصیب، کبھی مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی مجھ سے کام صحیح بھی ہو جاتا ہے. اب غور کریں، جو یہ کہے کہ رب سے غلطی ہوتی ہے وہ بندہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں. مرزے کے نزدیک ایک کفر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے. اللہ کی دوسری توہین یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے. اور جو کہے اللہ سے غلطی ہوتی ہے وہ بندہ مسلمان. تو مرزا قادیانی مسلمان، تو جو اس کو مسلمان سمجھے وہ بھی مسلمان ہے. یہ قادیانی اس کو مسلمان سمجھتے، اس کو نبی سمجھتے، تو یہ مسلمان ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. میرا رب سوتا نہیں، مرزا سوتا ہے. میرا رب کو اونگ نہیں آتی، مرزے کو اونگ آتی ہے. میرے رب سے غلطی نہیں ہوتی، مرزا کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ سے غلطی ہوتی ہے. میرے رب کی اولاد نہیں، لم یلد ولم، میرے رب کی اولاد. اور مرزا کیا کہتا ہے؟ میری طرف وحی آئی اور اللہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں اس کی بات سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی، اے مرزے تو میرے ہاں ایسے ہی ہے جیسے تو میری اولاد ہوتا ہے. یہ مرزے کی اردو میں لکھی ہوئی عبارت سنا رہا ہوں، ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں. جب چاہو کتاب مجھ سے لے لو، جب چاہو سکین لے لو، حوالہ لے لو، کوئی ملے
اس کو سامنے بٹھاؤ, اسے کہو تو بتا ایمان سے جو کہے میں رب ہوں وہ کافر ہے کہ نہیں, تو بتا ایمان سے جو کہے میرا رب غلطی کرتا ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں. کیا تب بھی وہ مسلمان رہے گا؟ جو کہے کہ میں اللہ کی اولاد ہوں, کیا وہ بندہ مسلمان رہ جائے گا؟ جب یہ 3 باتیں مرزے نے کی ہوئی ہیں کہ اللہ بولتا ہے میں اللہ کی اولاد ہوں اور میں ہی اللہ ہوں, تو یہ 3 باتوں کی وجہ سے یہ بندہ کافر ہے اور اس کو مسلمان کہنے والا بھی کافر ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا, اللہ کی صفات ان سب پر ایمان, یہ ایمان ہے. وَكُتُبِهِ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ, فرشتوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے. اللہ نے جتنی فرشتوں کی مخلوق بنائی ہے ہم سب کو مانتے ہیں, ہمیں نظر نہیں بھی آتی ہم تب بھی یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں محسوس نہیں بھی ہوتا تب بھی ہم مانتے ہیں. یہ نیکیاں لکھتا ہے, یہ گناہ لکھتا ہے, ہمیں آواز لکھنے کی نہیں آتی تب بھی ہم مانتے ہیں. آسمان سے وحی لانے کی ذمہ داری کس نبی, کس فرشتے کی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام کی. ہم نے دیکھا, ہم مانتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وحی لانے والا فرشتہ ایک ہی تھا جس کا نام کیا تھا, اور مرزے کا وحی لانے والا فرشتہ کون سا تھا پتہ ہے؟ یہ اس کے فرشتے کا نام تھا ٹیچیں. یہ سچی بات کر رہا ہوں, میں مذاق کے ارادے سے نہیں, سچی بات کر رہا ہوں. یہ اس کی اپنی روحانی خزائن میں لکھا ہوا ہے کہ میرے اوپر جو وحی لے کر آتا ہے اس کو ٹیچی کہا جاتا ہے. یہ فرشتوں پر ایمان ہے. کہاں جبرائیل علیہ السلام اور کہاں تیرا یہ جھوٹا اور یہ کہے کہ میرے اوپر وہ وحی لے کر آتا ہے. وہ فرشتہ جو مسلمان نہیں ہے اس کو مسلمان کہنا اور اس کو نبی کہنا, یہ اس کے کافر ہونے کی بڑی واضح دلیل ہے. وَرُسُلِهِ, اللہ کے رسولوں پر ایمان. رسولوں پر ایمان, سارے نبی جو اللہ نے بھیجے میں سب کو مانتا ہوں, میں سب پر ایمان رکھتا ہوں. سارے اللہ کے پیغمبر تھے اور سارے ہی اپنے وقت کے سب سے نیک افراد تھے. جس وقت میں آئے ان سے نیک اس زمانے میں کوئی انسان موجود, ایسا ممکن ہے بھلا ہو نبی اور اس کا امتی اس سے نیک ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا؟ اور کیا ایسا ممکن ہے ہو نبی اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ مرزے کی کتاب, حوالہ میرے ذمہ, کہتا ہے مجھے شوگر ہے, ذیابیطس ہے, میری شوگر کا علاج فیم ہے, افیون ہے. میں اس ڈر سے نہیں کھاتا کہ لوگ کہیں گے پہلا مسیح عیسیٰ علیہ السلام وہ شرابی تھا اور دوسرا مسیح افیونی نکل آیا, اس وجہ سے میں فیم نہیں کھاتا. غور کریں, اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ جو نبیوں کے بارے میں یہ سوچ رکھے کیا وہ بندہ مسلمان ہے؟ جو کہتا ہے میں اس وجہ سے نہیں پی رہا کہ لوگ کہیں گے پہلا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ شراب پیتے, اور دوسرا اپنے آپ کو مسیح کہہ رہا ہے کہ دوسرا مسیح فیون کھائے گا. لوگوں کے اس ڈر سے میں فیم نہیں کھاتا, ورنہ میری شوگر کا علاج اس میں موجود ہے. ظالم انسان اپنے آپ کو تو فیم سے دور کرنے کی بات کر رہا ہے, اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں اللہ کے نبی بن چکے تھے, میرے رب نے ان کو بچپن میں بولنے کی صلاحیت دی تھی, اللہ نے ان کو اپنے مقربین میں شامل کیا تھا, اور یہ ظالم ان کو شرابی کہہ رہا ہے. اس سے آگے حوالہ میرے پاس یہ کہتا ہے یہ یورپ کو جو شراب نے تباہ کر دیا ہے, یورپ کو شراب نے تباہ کر دیا ہے, اس تباہی کی ایک وجہ یہ ہے
کہ سیدنا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ شراب پیتے تھے، اس کی وجہ سے یہ سارا یورپ عیسائی بھی شراب پیتا ہے اور یہ سارے تباہ ہو چکے۔ جو شخص نبیوں کے بارے میں یہ سوچ رکھے، ایسا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسا بندہ مسلمان ہے جب یہ مسلمان ہے ہی نہیں، نبوت تو بات کی بات ہے، ایسا انسان عام مسلمان بھی نہیں، تو اس کو مسلمان ماننا یا اس کو مسلمانوں کا نبی ماننا یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کافر ہے وہ بندہ۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر صحیح ایمان، فرشتوں پر صحیح ایمان، رسولوں پر صحیح ایمان، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان مطلب اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہم ان سب کو مانتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ ہے، لیکن پیروی، اتباع، اطاعت صرف قرآن کی مانتے ہیں۔ تورات اللہ نے نازل کی، زبور میرے رب نے نازل کی، انجیل میرے رب نے نازل کی، یہ قرآن میرے رب نے۔ ایمان سب پر ہے لیکن اطاعت و اتباع صرف قرآن کی۔ اب جو ہمارے ہاں موجودہ بائبل ہے، اس موجودہ بائبل میں تحریف ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے نا جو موجودہ بائبل ہے کہ میں اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، تو وہ غلط کہے گا، کیونکہ اس میں کچھ صحیح باتیں ہیں اور کچھ تحریف کر کے تبدیل والی باتیں ہیں۔ اگر وہ اس پوری کتاب کو اللہ کی کتاب مانے گا تو وہ بندہ درست نہیں۔ اب اس ظالم نے پتہ ہے کیا کیا؟ یہ قرآن بچے سے پوچھو، پڑھے لکھے سے پوچھو، ان پڑھ سے پوچھو، جاہل سے جاہل سے پوچھو، بازار میں ریڑی لگانے والے سے پوچھو، بتا بندے انا اعطیناک الکوثر، یہ اللہ نے حوض کوثر کس کو دیا؟ وہ ہر ایک کہے گا حوض کوثر تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اس سے پوچھو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کون تھا؟ وہ پکار اٹھے گا رحمتا للعالمین سے مراد کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ لیکن پتہ ہے یہ ظالم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قرآن میں جو آیا ہے نا انا اعطیناک الکوثر، یہ حوض کوثر مجھے ملا ہے۔ یہ کہتا ہے رحمت للعالمین میں ہوں۔ اب یہ قرآن پر اس کا ایمان ہوا تو مسلمان کیسے؟ مسلمان کیسے؟ سمجھیں، میں آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کا صرف ہمارا مسئلہ، ہمارے معاشرے میں یہی سوچ ہے، صرف ساڈا قادیانی دا ایک ہی فرق ہے کہ وہ قادیانی نو نبی ماندے نے، اسی نبی نہیں ماندے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی قادیانی کہے نا یار میں تے قادیانی نو نبی مانتا ہی نہیں، اسی کہیں گے اچھا اے تے پھر بندہ مسلمان ہویا، اسی فوراً نہیں۔ ہمارا اختلاف صرف یہ نہیں، ختم نبوت پر آؤں گا میں، ابھی آتا ہوں، ختم نبوت کا بھی ہمارا اختلاف ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے ساتھ رسولوں کے بارے میں، اس کے ساتھ کتابوں کے بارے میں، اس کے ساتھ فرشتوں کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں بھی۔ رسولوں پر ایمان، سارے رسولوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جتنے رسول نازل کیے ہم سب کو مانتے ہیں، اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہم سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں دو باتیں ہیں، اللہ نے جتنے بھیجے سب کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں اور آخری رسول مانتے ہیں۔ صرف رسول نہیں، رسول اور آخری رسول۔ اگر کوئی کہے نا میں رسول مانتا ہوں، آدھی بات ہوئی ہے، رسول اور آخری رسول یہ پوری بات ہے۔ کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابھی پورا نہیں ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے مان لیا، لیکن ابھی پورا نہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ ایمان بھی ضروری ہے۔ ختم نبوت، ایک ہے ایمان بالرسل اور ایک ہے ایمان بختم الرسل، رسولوں کے اختتام کا ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 حدیث ہیں، میں صرف 2 موٹی جو آپ کو معلوم بھی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کے بات آگے سمجھانا چاہتا ہوں۔ معروف ہے، آپ نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبیہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسری وہ معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری مثال اور پہلوں کی مثال کس طرح ہے؟ ایک محل کی مثال ہے، ساری اینٹیں لگ گئیں، لوگوں کو آنے کی دعوت دی، ہر ایک نے دیکھا، اس محل کی تعریفیں ہی کرتے رہے، اور بالآخر ایک نے کہا کاش یہ ایک اینٹ جو رہ گئی ہے نا یہ بھی لگ جاتی تو اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا، حسن دوبالا ہو جاتا، تو میں وہ آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب یہ آخری اینٹ لگ گئی، دیواریں مکمل ہو گئیں، ختم نبوت ہو گئی، ایمان مکمل ہو گیا۔ اب جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں نا تو قادیانی ہماری عوام الناس کو کیسے دھوکہ دیتی ہے، وہ 5 دھوکے سن لیں اور ان کا جواب یاد رکھیں۔ پہلی بات، اگر کوئی آپ کے سامنے کہے اچھا یار میں کلمہ پڑھنا، تو منو کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہونا چاہنا، آپ کو ایسے قادیانی ملیں گے جو آپ کے سامنے کلمہ پڑھ جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ جائیں گے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہمارے پاس ایک شخص آیا تو اس کی تحقیق کرنی تھی یہ مسلمان ہے کہ قادیانی ہے۔ انہیں کہا جی میں مسلمان ہوں، تو ہم نے اپنے طریقے سے چیک کیا، وہ بات دسنا، تو کہنا میرے کو کلمہ سن لو، میں پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ قادیانی آپ کو کلمہ پڑھ کے سنائیں گے، سن لینا ان سے، لیکن فرق کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کے سامنے قادیانی کلمہ پڑھے، ان کو کلمہ تیرا سن لیا میں، ہن اے وی کہے کہ جیڑا ختم نبوت دا انکار کرے یا اپنے آپ کو نبی کہے وہ کافر ہے۔ یہ کلمہ تو میں نے تیرا سن لیا، اب جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ کیا ہے؟ اور غلام احمد قادیانی کافر ہے، یہ کہے؟ اے نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے۔ وہ اللہ کی قسم باوضو مسجد میں بیٹھے قرآن کو اٹھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، سچی بات ہے، نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ ہم نے آزمایا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ ایک لڑکی کا رشتہ آیا، لڑکا جی میں نیا مسلمان ہوں، ہم نے اس کو چیک کرنا تھا، بٹھا لیا، اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ ہمارے اساتذہ الحمدللہ اس کے وہ ماہر فن ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کلمہ تیرا ہو گیا، جیڑا ہن اپنے آپ نبی کہندا ہے غلام احمد قادیانی، کہہ وہ کافر ہے؟ کہندا جی میں گالاں نہیں کڑدا، سچی بات کہتا ہے میں گالیاں نہیں نکالتا۔ ہم نے کہا یہ گالی نہیں ہے، کافر کو کافر کہنا، یہ کہتا جی میرے والدین نے مجھے گالی نہیں سکھائی۔ ہم نے کہا یہ گالی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، قل یا ایھا الکافرون، کافر کہنا کوئی گالی ہے؟ اچھا تو یہ بتا، ہم نے اسے کہا ابو جہل کافر ہے کہ نہیں؟ ابو لہب کافر سی کہ نہیں؟ جے کہ میں کافر نہیں کہندا تو پھر کافر، تو جو کہیں گا کافر تو اس کا مطلب کافر کو کیا کہنا ہے؟ اچھا وہ کلمہ پڑھ کے بھی کافر کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کلمے کے پیچھے ان ظالموں کی سوچ یہ ہے کہ میں جو زبان سے پڑھ رہا ہوں محمد الرسول اللہ، سننے والا یہ سمجھے گا اس سے مراد محمد بن عبداللہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مکے میں پیدا ہوئے، مدینہ میں فوت ہوئے، معراج آسمانوں پہ ہوئی، اللہ نے وحی کی، قرآن جن پہ نازل ہوا۔ جب آپ محمد الرسول اللہ سنیں گے تو یہی سمجھیں گے نا۔ لیکن مرزے کے نزدیک کیا ہے
من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی ولا رعا، مرزا کہتا ہے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان جس نے فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ جہاں جہاں قرآن میں یا جہاں جہاں اسلام میں محمد کا نام آتا ہے، نعوذ باللہ مرزا کہتا ہے اس سے مراد میں محمد ہوں۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ کلمہ ہمارے نبی کا پڑھ رہے ہیں، در حقیقت وہ کس کا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مرزے کا۔ یوں سمجھو نا، ایک تہاڈا ابراہیم ہوئے، ایک بندے دے گھر ابراہیم ہوئے، وہ کہے جی ابراہیم غلط ہے، تو آپ شاید اپنا ابراہیم سمجھے اور وہ کہے اپنے ابراہیم، اور وہ کہے ابراہیم اچھا ہے، آپ اپنا سمجھیں گے اور وہ۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کلمے میں مراد یہ ہمارے نبی نہیں لیتے، تو اس وضاحت کو واضح کرنے کے لیے اسے کہنا پڑے گا کلمہ تیرا سن لیا، ہن دس کہ مرزا قادیانی کافر ہے کہ نہیں۔ جب وہ یہ بات کرے تو پھر ٹھیک ہے کافر کہے، اور اگر نہ کہے تو سمجھ لو اس کے کلمے کے اندر ڈنڈی ہے، جوک ہے۔ دوسرا والا، مرزا بیٹھا تھا، ایک ان کا شاعر تھا قاضی ظہور الدین اکمل، قاضی ظہور الدین اکمل، پتہ ہے اس نے کیا شعر لکھے؟ یہ ہے وہ شعر جو ابھی آپ کو جس کی وجہ سے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور ان کو کافر قرار دیا گیا۔ مسلمانوں نے یہی بات کہی، اے اتھے بھی پارلیمنٹ جی نے کلمہ پڑھتا، کہا تو کلمہ پڑھنے ہیں، انہوں نے کہا مرزے نو کافر کہو، انہوں نے کہا جی نہیں اسی کا تو کہیے، انہوں نے کہا جی پھر تسی کلمے تو مراد اپنا نبی لیندے ہو، انہوں نے کہا جی اسی تو لیندے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تم کلمے سے مراد اپنا نبی لیتے ہو، وہ انکار کر کے ہم تو لیتے ہی نہیں۔ مسلمانوں سے ایک خطا بھی ہو گئی، انہوں نے کہا جی تمہارے یہ شعر ہیں اور تمہاری البدر اخبار میں موجود ہے، انہوں نے کہا جی البدر اخبار پیش کرو۔ غلطی ہو گئی، حوالہ غلط ہو گیا، بدر میں نہیں تھے الفضل میں تھے، حوالہ غلط ہو گیا۔ اب وہ کہن کے مسلمانوں نے لبنا ہی نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اہل حدیث علماء نے پھر وہ الفضل اخبار پیش کیا، کہا جی حوالہ غلط تھا لیکن بات اس کی دوسری اخبار میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قاضی ظہور الدین اکمل کے شعر ہیں، پوری غزل ہے۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، انہاں دا عقیدہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں شان میں، دیکھنے ہوں محمد اکمل، دیکھنے ہو جس نے محمد اکمل، اکمل دا اپنا نام، دیکھنے ہو جس نے محمد اکمل، غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، یہ ہندوانہ عقیدہ، دوبارہ جنم، آگے سے بڑھ کر ہیں شان میں۔ نعوذ باللہ ہمارے نبی کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ آگے سے بڑھ کر ہیں، یعنی حضور کا جتنا پہلے مقام تھا، نعوذ باللہ مرزا اپنا مقام اس سے کیا کر رہا ہے؟ دیکھنے ہو جس نے محمد اکمل، یہ محمد دیکھنے ہیں نا، تو غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں۔ غلام احمد نو ویلو ہے، محمد ہی بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کلمہ کس کے نام کا پڑھتے ہیں؟ مرزے کے نام کا۔ جو محمد پڑھیں گے اس سے مراد ہمارے نبی نہیں ہے، اس سے مراد ان کے اپنے ہیں۔ ہم ان کے کہیں گے تیرے کلمے کا اعتبار نہیں، جس وقت تک کلمہ پڑھ کے غلام احمد قادیانی بن غلام مصطفیٰ، جب تک اس کو تم کافر نہیں کہو گے اس وقت تک تیرے کلمے کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ پہلا دھوکہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھ دیں دے رہے۔ ساڈے ورگا سادہ بندہ کہنا یار ہن تے مسلمان کہنا ہی پے گا، نہیں نہیں نہیں، ان کو کلمہ تیرا قبول ہے، لیکن اگلے جو نہیں مانتا اس کلمے کو، جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ان کافر کہہ لگ پتا جائے گا۔ دوسرا ان کا بہانہ ہیلا، ایک حدیث ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا
وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبح کیا ہوا جانور وہ کھا لے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو اے قادیانی نا اے حدیث ساڈے عام مسلمان آگے رکھ دیندے نے، یار اے ویکھو تواڈے نبی نے کیا ہے نا جیڑا اے 3 کام کرے، نماز پڑھے، قبلہ رخ ہو کے پڑھے، تہاڈا کھا لوے تو مسلمان ہوندا ہے۔ تے لیاؤ میں تہاڈا کھا بھی لینا تے تہاڈے نال جا کے نماز بھی پڑھ لینا، تسی سانوں کافر کیوں کہندے؟ بتاؤ مسلمانوں، اب تم کیا جواب دو گے؟ اگر کوئی یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے لا کر رکھ دے قادیانی تو کیا کہو گے؟ اتنے وچ چپ کر جاؤ گے، ہن دیکھنے ہیں کی گل ہے، یہ کہو گے نا یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی جگہ پر آپ بیٹھے ہوں تو قادیانی بچ نہ پائے۔ وہ اگر حدیث پیش کرے تو اس کے 3 جواب ہیں۔ پہلی بات، ان کو میں مسلمان ہاں کہ نہیں، میں قادیانی نو کافر سمجھنا، میں مرزے قادیانی نو تو منو دس میں مسلمان ہے کہ نہیں؟ جے کہے مسلمان ہے تو پھر وہ قادیانی کافر ہو گیا، جے منو مسلمان کہے تو پھر وہ قادیانی کی ہو گیا؟ میں کہنا کافر ہے۔ مسلمان نو کافر کہنا صحیح، وہ کدی بھی اپنے نبی نو کافر کہن دے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ ان کو نمازہ میں بھی پڑھنا تے میں بھی قبلے وال منہ کرنا تے اسی اپنا کھانے ہاں تے دس پھر میں مسلمان ہے کہ نہیں؟ ایک الزامی جواب ہے۔ دوسری بات اصل میں یہ ہے کہ داڑھی ہے نا، داڑھی مثلا جو حضور کی سنت سمجھ کر رکھے گا اس کو ثواب ملے گا، تو جے سکھ رکھ لوے تو سکھ کو ثواب ملے گا۔ سکھ رکھ رہا ہے گرو نانک کی وجہ سے، سکھ داڑھی رکھ رہا ہے گرو نانک کی وجہ سے، ہم داڑھی رکھ رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تم نماز پڑھ رہے ہو مرزے کے کہنے کی وجہ سے، تم قبلے کی طرف منہ کر رہے ہو مرزے کے کہنے کی وجہ سے، تمہاری یہ باتیں میرے نبی کی وجہ سے نہیں ہیں، تمہاری یہ باتیں مرزے کی وجہ سے ہیں۔ جب تم مرزے کا انکار کر کے میرے نبی کی وجہ سے یہ کام کرو گے تو تب تم مسلمان ہوگے۔ ہندو سچ بولے ثواب ہوئے گا؟ نہیں، وہ اپنے مذہب کی وجہ سے سچ بول رہا ہے، اور مسلمان سچ بولے نبی کے کہنے کی وجہ سے، قرآن کے کہنے کی وجہ سے، ثواب ہوگا۔ ہم یہ نیکی کر رہے ہیں کس کے کہنے پر؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، ثواب ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہے مرزے کے کہنے پر، اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تیسرا ان کا دھوکہ، قرآن مجید ہے سورۃ النساء کی آیت، کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جڑا تانوں سلام کہے نا انہوں تسی کافر نہیں کہنا، تے اسی تینوں سلام کہنے ہیں تو تسی سانوں کافر کہندے ہو، اے قرآن چ ایدا کی جواب دیو گے؟ قرآن میں کیا ہے جی صاحب، جڑا تانوں سلام کہے انہوں کافر، تو کہندے اسی تانوں کہنے ہیں تو تسی سانوں پھر کافر کہ تسی تے قرآن نوں نہیں مانتے۔ سادہ بندہ یہاں کیا کرے گا؟ سادہ بندہ تو پھنس گیا، یا تو قرآن کو ہی چھوڑے تو پھر بھی گیا، تو یا انہوں نے مسلمان مننے پھر بھی گیا۔ یہ آدھی آیت پڑھتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے فرضی نہیں سنا رہا، ہمارے ان سے واسطے پڑھتے ہیں تو جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ سنا رہا ہوں۔ یہ آدھی آیت پڑھتے ہیں، اصل میں آیت کے پچھلے حصے میں ہے جب تمہیں کسی کے بارے میں علم نہ ہو اور وہ تمہیں سلام کہے تو تم نے اس کو مسلمان سمجھ لینا ہے۔ مطلب تہاڈا سارا علاقہ ہے، تانوں جڑا مسلمان جڑا بھی سلام کہے گا تو یہ کی سمجھنا ہے؟ تو جے تانوں پتہ ہے صبح صبح جھاڑو پھیردا پیا ہے تے صحیح ہے وہ بھی سلام کہہ دے، انہوں بھی مسلمان سمجھ لو گے؟ یہ اس وقت ہے، قرآن کی آیت میں پیچھے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو تم مسافر ہو، سفر کر رہے ہو، سامنے ملنے والا تمہیں مل رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے وہ کون ہے، جب تک تمہیں تحقیق نہ ہو تمہیں سلام کہہ دے تو مسلمان سمجھو، لیکن جب تحقیق ہو جائے
اس کے بعد سلام کہے تو پھر مسلمان سمجھنا سامنے عیسائی بیٹھا ہے، سامنے ہندو بیٹھا ہے، سامنے سکھ بیٹھا ہے، سامنے یہودی بیٹھا ہے، کیا سلام کہہ دے تو مسلمان سمجھیں گے؟ نہیں. لیکن اس وقت تک کوئی ہمارے پاس قادیانی ہماری دکان پر آ جائے سودا لینے کے لیے، قادیانی آئے سلام کہیں، ہم تو اس کو کیا سمجھیں گے؟ مسلمان. جنی دیر تک سانو پتا تے نال دا بندہ کہندا او تینوں پتا ہے کون سی کہتے قادیانی. اچھا ہن دوبارہ وہ آئے سلام کہے، مسلمان سمجھو گے؟ فرق کیا؟ جب تک پتہ نہ ہو سلام کہے تو مسلمان سمجھو، جب پتہ لگ جائے تو پھر سلام کہنے سے مسلمان بنتا اے ادھی ہے تو پڑھ دینے تو مسلمان بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے. تھکے دے نہیں. چلو ایک بڑی اہم بات، ایک یا دو باتیں، پھر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں 8:45 بجے آپ کی نماز ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے آپ کی، تو میں ایک دو باتیں. اچھا وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ تسی کہندے ہو کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نالے کہندے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. مانتے ہو کہ نہیں؟ ایک طرف کہتے ہو میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنا، ایک طرف کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے. وہ کہندے پھر تھوڑے دونوں گلاں چ سچی کیڑی ہوئی؟ اگر کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو پھر وہ پہلی گل ختم ہو گئی. تو جے کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا تو تہاڈیاں کتاباں چ لکھیا کہ آنا ہے، قرآن چ بھی لکھیا ہے آنا ہے. تو اگر نبی کے بعد عیسیٰ آ جائیں تو ختم نبوت میں فرق نہیں، تو نبی کے بعد مرزا آ جائے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں. اے او کہندے کی جواب دیو گے؟ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے قیامت کے قریب. اب وہ تمہیں یہ بات کہیں کہ تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، نالے کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. ان مرزائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. سری نگر کشمیر کے اندر ان کی قبر ہے، ان کے نزدیک جھوٹ ہے. میں خود انہاں مربیاں نو ملیا جڑے کہندے سری نگر چاہے میرے نال چل تینوں قبر وہاواں. میں کہ تیرے کو کی دلیل تو قبر وہاویں؟ میں تینوں کہنا اے تیرے ابو دی قبر تو مان لیں گا؟ کوئی دلیل لائیں گے نا. عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قبر ہے، کیا دلیل ہے کہ وہ قبر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی؟ تیرے کہنے سے تو نہیں ہوگا، میں تیرے کہوں گا یہ تیرے والد کی ہو جائے گی. اچھا اب اس بات کا جواب کیا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو دوسری طرف کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. اب یہ مسئلہ سمجھ لیں، جو ختم نبوت ہے نا اس کو ابن ماجہ کی ایک حدیث میں واضح کر دیا گیا، لیسا کائنٌ بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی بنے گا نہیں. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی بنے گا نہیں، میرے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی. ختم نبوت کا مطلب آخر میں جس کے سر پہ تاج رکھا گیا نبوت کا وہ حضور ہیں، حضور کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں نبوت عطا. اس کی مثال سمجھو، آپ کے 2 بیٹے ہوں یا کسی کے 2 بیٹے ہوں، ایک بڑا بیٹا ہے عبداللہ، چھوٹا ہے عبد الرحمن. بڑا بیٹا چلا گیا سعودی عرب اور چھوٹا عبد الرحمن لاہور میں ہے، فوت ہو گیا. اب عبداللہ واپس آیا، چھوٹا کیڑا سی؟ عبد الرحمن. آخری کیڑا سی؟ عبد الرحمن ہی سی. اگرچہ یہ باہر سے آ گیا لیکن یہ پہلا تھا، بڑا تھا، آخری حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے عیسیٰ علیہ السلام وہ چلے گئے زمین سے باہر، حضور آئے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ بڑے بعد میں آئے، آخری کیڑے ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل ختم نبوت کا مطلب یہ ہے حضور کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی، کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی، نبوت دی نہیں جائے گی. ختم نبوت کا مطلب ہے
کہ آپ کے بعد کوئی اپنی نبوت لے گا نہیں اور کوئی اپنی نبوت چلائے گا نہیں. نہ نبوت لے گا اور نہ نبوت، یہ ختم نبوت. اب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے ملی کہ بعد میں؟ پہلے. کیا وہ آ کر اپنی نبوت چلائیں گے؟ نہیں، کیونکہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ تو رسول تھے بنی اسرائیل کے. ہماری امت میں آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے، رسول بن کر. ایک شخص ایک ہی وقت میں دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں، نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو. سیدنا ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام ادھر کے نبی اور ہمارے اس جگہ پر آ کر امتی بھی ہوں گے. جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. قرآن میں یہ بات موجود ہے، حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، لیکن ان کے آنے سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. آپ سے پہلے جس کو نبوت ملی ہے وہ آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. ختم نبوت تب ٹوٹتی ہے جب بعد میں کسی کو عطا کی جائے. جب بعد میں کسی کو، تب ٹوٹ گئی، اور اگر پہلے ہی عطا ہو تو ٹوٹتی نہیں. اب ان سے پوچھو ایک بات، ان سے پوچھو مرزے سے پہلے کوئی نبی آیا؟ کہنے نہیں. نبی علیہ السلام سے لے کر مرزے تک کوئی نبی درمیان میں آیا؟ کہنے نہیں. مرزے تو بعد آ سکتا ہے؟ کہنے نہیں. سوال سمجھیے ذرا، بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. مرزے سے پہلے 1400 سال میں کوئی نبی آیا نبی علیہ السلام کے بعد؟ کہنے نہیں. مرزے تو بعد آ سکتا ہے؟ کہنے نہیں. اسی کہنے کیڑی دلیل؟ جتنیاں ختم نبوت کی دلیلیں ہیں نا وہ ساریاں چوک کے مرزے تے فٹ کر دیں. ہم کہتے ہیں اگر ان حدیثوں سے مرزے کے بعد کوئی نہیں نہ آ سکتا تو انہی حدیثوں سے محمد الرسول اللہ کے بعد بھی کوئی نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آئی بات؟ جس حدیث سے تم کہتے ہو نا کہ اس کے بعد نبی نہیں، اس حدیث میں تو ہے اصل محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، اصل آخری رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، اصل پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، آج تک کوئی نہیں. اچھا، یہ ختم نبوت کا اتنا حساس مسئلہ ہے کہ جو شخص اس کے اندر سستی کا شکار ہو گیا وہ کافر ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جنگ ہے جنگ یمامہ، اس کے اندر بڑے بڑے قراء حافظ قرآن سارے شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ اللہ کا واسطہ ہے قرآن لکھ لو. مدینے کے اور گرد و نواح کے سارے حافظ قرآن اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، دشمن سے برسرے پیکار ہیں اور شہید ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہ شہید زیادہ ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کے سارے حافظ قرآن ختم ہو جائیں اور کسی کے پاس قرآن لکھا ہوا اور سینے میں باقی نہ رہے. بڑے بڑے حافظ قرآن کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں. جنگ یمامہ کس سے لڑی گئی؟ مسیلمہ کذاب سے. مسیلمہ کذاب کون تھا؟ جو پیغمبر کے زندگی میں اس نے ختم نبوت کے بعد بھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. میرے آقا نے بیماری کے ایام میں ایک لشکر بھیجا جن کے سپہ سالار اسامہ بن زید کو بنایا. نوجوان لڑکا اسامہ بن زید تھا اور ان کی سپہ سالاری میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے. علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو کہا تم ان کے پیچھے ہو کر لڑو گے، آگے لڑنے والے کا نام اسامہ بن زید ہوگا. ابھی یہ قافلہ نکلا ہی تھا تو میرے آقا کی طبیعت خراب ہوئی اور میرے آقا فوت ہو گئے. قافلہ فوراً واپس آیا. تھوڑے دن کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. سب سے پہلے کہا اٹھے وہ سارے مجاہد اور اٹھیں اور چلے اس دشمن کی طرف. صحابہ نے کہا ابھی تو مشکل حالات ہیں، ابھی تو حضور کی وفات ہے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھہر جاؤ، ابھی ذرا مسلمانوں کو سنبھل تو لینے دو. کعبے کے رب کی قسم ابو بکر صدیق نے کہا جس لشکر کو میرے آقا نے روانہ کیا تھا میں ابو بکر اس کو روک نہیں سکتا. کہا اگر تم ان کو یہاں سے نکال دو گے یہودی تمہارے اوپر حملہ کریں گے، عیسائی تمہارے
تمہارے اوپر حملہ کریں گے، منافق تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور پورے مدینے کے حالات بدل جائیں گے۔ میرے ابو بکر نے کہا تھا کعبے کے رب کی قسم، اگر ہماری لاشوں کو مدینے کی گلیوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، ہمارے پاس پہننے کے لیے کفن بھی نہ ہو اور ہمارے جسموں کو درندے نوچنا بھی شروع کر دے، پورا مدینہ بھی ویران ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن پیغمبر نے ختم نبوت کے لیے جو لشکر بھیجا ہے ابو بکر اس کو روک سکتا؟ ختم نبوت کے لیے جانوں کا نذرانہ دینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جانتے ہو آج ابھی پتہ چل جائے گا بعض لوگوں کے ایمان کا، ہے جی یہ مرزا صاحب نا بڑی سچیاں گلاں کر دے، جی جڑے انجینئر صاحب نے نا بڑی سچیاں گلاں کر دے، بابیاں نو بڑا طوطا لان دے، پتہ ہے تمہیں؟ لیکن پتہ ہے انجینئر کا ایک استاد ہے اسحاق جھالوی، جھال اس کے علاقے کا نام ہے، ہم اس کے اوپر طنز نہیں کرتے۔ اسحاق جھالوی کا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی نبی جاری ہیں، اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی نبوت جاری ہے، بس اعلان کوئی نہیں کرنا لیکن نبوت ملتی رہتی ہے۔ اسحاق جھالوی فیصل آباد کا جو فوت ہوا اس کا عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہے آج بھی امت میں نبوت جاری ہے، اور یہ مرزا صاحب اس کو اپنا شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ مرزا وانا ان الحمدللہ رب العالمین۔